بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہو ما علی ظہر الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری روئے زمین پر کسی بھی چیز کو قید کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ زبان کو قید کرنا ضروری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! کسی سانپ، کسی بچھو، کسی شیر، کسی بھیڑیے، کسی چیتے، کسی چور، کسی ڈاکو، کسی دہشت گرد کو قید کرنا، پکڑنا، گرفتار کرنا، اس کو جکڑ کے رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ زبان کو قید کرنا اور گرفتار کرنا اور اس کو جکڑ کے رکھنا ضروری ہے۔ انسان اگر سوچے نا کہ زبان سے نکلنے والے بولوں کی کتنی بڑی تاثیر ہے تو کبھی بھی وہ اپنی زبان کو بے لگام نہ کرے۔ اچھا خاصا گھر چل رہا ہے، خوشیوں بھرا گھر ہے اور قابل رشک گھر میں ماحول ہے، تھوڑی سی انبن ہوئی، زبان چونکہ بے لگام تھی، دو بول دیے، سب ختم۔ اس لیے زبان کو بولنے کا عادی بنانا ہی نہیں چاہیے، زبان کو خاموش رہنے کا عادی بنانا چاہیے۔ کل ایک حدیث سنائی تھی، حضرت سماک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آپ بیٹھتے رہے، تو آپ نے حضور کو کیسا پایا؟ فرمایا کان کثیر الصمت، زیادہ تو آپ خاموشی رہتے تھے، بولتے بہت کم تھے آپ۔ زیادہ تو آپ خاموشی رہتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا زمانہ گزارا حضرت جابر بن سمرہ نے، اور اس پورے زمانے میں آپ علیہ السلام کو کیسا دیکھا، اس پورے زمانے میں آپ علیہ السلام کو کیسا دیکھا، دو لفظوں میں اس کو بیان کر دیا، کانا کثیر الصمت، بس آپ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، جن لوگوں کو بولنے کی عادت ہے، یہ قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو ان کو حساب دینا پڑے گا، زیادہ بولیں گے زیادہ حساب دیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان بولوں کی وجہ سے پتہ نہیں کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا، تو وہ سب قیامت کے دن ان کو پکڑ لیں گے، کیسے جواب دیں گے، کیسے چھڑوائیں گے؟ اتنی نمازیں تو کوئی بھی نہیں پڑھتا کہ سارے جو مدعی ہوں گے ان سب کو اپنی نمازیں بھی دے اور جان بھی چھڑا لے۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ انسان خاموش رہے اور زیادہ نہ بولے۔ اور جو آدمی کم بولتا ہے نا، ایک تو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جو کم بولتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اور جو کم بولتا ہے اس کا روب بھی ہوتا ہے، ہر ایک اس کو چھیڑ نہیں سکتا کم بولنے کی وجہ سے۔ جو ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہو، منہ پھٹ ہو، باتونی ہو، اس کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے
اور ہر ایک کو اس پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت بھی ہو جاتی ہے۔ کمال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس کو صحابہ نے مختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے۔ کسی نے آپ کی کسی صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے، کسی نے آپ کی کسی صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے، چونکہ آپ تو صفات ہی صفات تھے، ساری صفات کا منبع سرچشمہ تو آپ ہی تھے۔ ساری دنیا کو جو جو صفات ملی وہ ساری صفات آپ ہی سے ملی، آپ کے توسط سے ملی۔ آپ ایک سمندر ہیں، بڑے بڑے ولیوں کو بھی جو کچھ ملا تو اس سمندر میں سے ایک بوند ملی، قطرہ نہیں، بوند۔ قطرے کا بھی، قطرے کے اگر 100 حصے کیے جائیں، قطرے کے اگر 100 حصے کیے جائیں، 1000 حصے کیے جائیں تو وہ جو ایک حصہ بنے گا نا اس کو بوند کہیں گے۔ تو بڑے بڑے ولیوں کے سرداروں کو بھی جو کچھ ملا وہ سمندر کے قطرے میں سے ایک بوند ملی ہے۔ لیکن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سماک نے جب پوچھا کہ حضور کے ساتھ آپ بیٹھتے رہے، آپ کے ساتھ آپ کی مجالس میں بیٹھتے رہے، تو آپ کی کوئی بات بتائیں نا، آپ کیسے تھے؟ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اس کو 2 لفظوں میں بیان کیا، کان کثیر الصمت۔ بس آپ اکثر تو خاموشی رہتے تھے۔ یہ آپ کی ساری سیرت انہوں نے بیان کر دی۔ بھئی حضور کیسے تھے؟ کان کثیر الصمت، آپ اکثر خاموش رہتے تھے، بس یہ آپ کی ساری سیرت بیان ہو گئی۔ بس اس سے آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک ہی صفت بیان کی ہے، چونکہ یہ صفت آپ کی ایسی تھی جو ہر ایک کو نظر آتی تھی کہ آپ بس خاموشی رہتے تھے، بولتے تو بہت کم تھے۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لمبا خاموش رہنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ لمبا خاموش رہنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ بس اتنی بات ہے کہ آپ کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے، اگر آپس میں ان کے کوئی بات چل رہی ہوتی تھی تو آپ بولتے نہیں تھے، صرف سنتے رہتے تھے۔ اتنے سننے والے تھے کہ منافقین نے کہا ہوا اذن، یہ بیچارہ تو صرف کان ہی کان ہے، یعنی سنتا ہی رہتا ہے، بولتا تو ہے نہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں منافقین نے، کم بختوں نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا بس یہ تو کان ہی کان ہے، سنتا ہی رہتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے اور کوئی ایسی بات آ جاتی تو آپ بولتے تو نہیں تھے، البتہ ان کی بات پہ کسی وقت تھوڑا سا مسکرا دیتے تھے، بس یہ تھا آپ کا سارا اختلاط، کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، صحابہ کی باتیں سن کر، یعنی کہ اس میں آپ بھی کود پڑتے تھے، آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے، نہیں، آپ تو بس سنتے تھے۔ ہاں البتہ لگتا تھا کہ آپ متوجہ ہیں، اور وہ ایسے لگتا تھا کہ آپ ان کی بات پہ کبھی تھوڑا سا مسکرا دیتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ متوجہ ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں خاموش رہنے کی مشق کرنی ہے، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ یہ حدیث دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ ابن عقبہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوری روئے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو گرفتار کرنا، اس کو قابو کرنا، اس کو جکڑ کے رکھنا، اس کو قید میں رکھنا، جیل میں رکھنا اتنا ضروری ہو جتنا کہ زبان کو گرفتار کرنا، جکڑ کے رکھنا اور جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ کسی چور، کسی ڈاکو، کسی سانپ، بچھو، بھیڑیے، درندے، کسی دہشت گرد، کسی شریر کو
جکڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، جیل میں رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ زبان کو رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول بولنے سے، انذرکم فضول الکلام، میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول بولنے سے۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو ضرورت کی بات کر لیا کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول بولنے سے۔ ہمارے 6 اعمال میں سے 4 کرنے کے ہیں اور 2 نہ کرنے کے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فضول بولنے سے بچنا، ہے نا؟ یاد ہیں کہ نہیں اعمال؟ فضول بولنے سے بچنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انذرکم فضول الکلام، میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول بولنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللسان قوام البدن، زبان ایک ایسا عضو ہے جس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے۔ زبان ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے کہ جس پہ سارے جسم کا دار و مدار ہے۔ فَإِذَا اسْتَقَامَ اللِّسَانُ اسْتَقَامَتِ الْجَوَارِحُ، زبان صحیح رہے تو سارے جسم کے اعضاء صحیح رہتے ہیں۔ وَإِذَا اضْطَرَبَ اللِّسَانُ لَمْ تَقُمْ لَهُ جَارِحَةٌ، زبان اگر بے لگام ہو جائے تو پھر جسم کا کوئی بھی عضو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصمت داعیۃ الی الجنہ، خاموش رہنا یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ خاموش رہنا جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں تعلموا الصمت کما تعلمون الکلام، لوگوں خاموشی بھی سیکھا کرو جیسے بولنا سیکھتے ہو۔ لوگوں کیا سیکھو؟ خاموشی بھی سیکھو جیسے بولنا سیکھتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ لوگوں خاموش رہنا بھی سیکھو جیسا کہ بولنا سیکھتے ہو۔ اس لیے فَإِنَّ الصَّمْتَ حِلْمٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ خاموشی حلم کی بہت بڑی صورت ہے۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، حلم کہتے ہیں بردباری کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، جس کے اندر بردباری ہو نا تو وہ سب سے زیادہ نبیوں کے مشابہ ہے۔ جس میں کیا ہو بھائی بتاؤ؟ بردباری ہو، یعنی جلد بازی نہ ہو، طبیعت میں چڑچڑاپن نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، چڑچڑاپن نہ ہو، ایک دم ریئیکشن نہ دکھاتا ہو، بردباری، برداشت، طبیعت میں وقار، ٹھہراؤ، اس کو کہتے ہیں حلم۔ تو کہتے ہیں سب سے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ نبیوں کے مشابہ وہ کون ہے؟ حلیم، بردبار آدمی۔ تو حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ خاموش رہنا یہ حلم کی سب سے بہت بڑی صورت ہے، حلم کی بہت بڑی صورت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں زیادہ بولنے کا شوق نہ کر، زیادہ سننے کا شوق کر۔ کن الی ان تسمع احرص منک الی ان تتکلم، زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ تجھے زیادہ سننے کا شوق ہو۔ ہمیں تو زیادہ بولنے کا شوق ہے نا، بیان سننا اچھا نہیں لگتا، کرنا اچھا لگتا ہے۔
کہ زیادہ بولنے سے زیادہ سننے کا شوق پیدا کر۔ آگے فرماتے ہیں ما فی المؤمن بضعۃ احب الی اللہ عز وجل من لسانہ بہ یدخلہ الجنہ، مومن کے اعضاء میں سب سے زیادہ اللہ کو اس کی زبان اچھی لگتی ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے مومن کو اللہ جنت دے گا۔ مومن کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کیا اچھی لگتی ہے؟ زبان۔ زبان کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے گا۔ اور کافر کی سب سے بری چیز، کافر کے جسم میں سب سے برا لوتھڑا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت لوتھڑا وہ اس کی زبان ہے۔ زبان ہی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے۔ سب سے زیادہ پاک رکھنے کی جس کو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ کپڑوں سے زیادہ پاک رکھنے کی ضرورت ہے زبان کو، اپنے آپ سے زیادہ پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے، اپنے فرش سے زیادہ پاک رکھنے کی ضرورت ہے زبان کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی زبان کو قابو نہ کر لے۔ جب تک اپنی زبان کو قابو نہ کر لے تب تک وہ متقی نہیں ہے۔ شروع کریں گے خاموشی کی مشق انشاءاللہ۔ یہ ایک صفت ہے غصے کو پینا، غصے کو پینا۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، جس میں عقل اور فہم ہو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ نکال دینا ہے یا پینا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ غصے کو نکالنا کمال نہیں ہے، غصے کو پینا چاہیے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلیظ گالیاں دیں، بہت برا بھلا کہا۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، کیا ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ کیا میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اجازت دیں، اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ یوں فرمایا، الا اضرب عنقہ، اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، کیا کہہ رہے ہو یہ، چپ کرو، ڈانٹ دیا ان کو۔ پھر فرمایا، توہین پر قتل کیا جانا یہ صرف نبی کی شان ہے، نبی کے علاوہ کسی کی توہین پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کے علاوہ کسی کی توہین پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ نبی ہی کی وہ شان ہے کہ جن کی اگر توہین کرنے والا کوئی کرے تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کروا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے، جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے، چاہے وہ دودھ کا ہو، چاہے وہ شہد کا ہو، پانی تو خیر عام سی چیز ہے، چاہے وہ گھونٹ کس کا ہو؟ شہد کا ہو، چاہے وہ دودھ کا ہو، چاہے وہ دودھ کا ہو، چاہے وہ شہد کا ہو، کوئی گھونٹ اتنا بھلا نہیں ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہے جتنا کہ غصے کے گھونٹ کو پینا باعث خیر و برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے، یعنی دعوت کی محنت کو کرنے کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے چھوڑنے پہ کتنی بڑی وعید فرمائی ہے
آگے وہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام بزار نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تم لوگ ہمیشہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی پر رہو گے، یعنی دین پر رہو گے، جب تک کہ تم میں دو نشے نہ آ جائیں۔ کیا نہ آ جائیں؟ نشے۔ جب انسان پہ نشہ آ جاتا ہے نا تو انسان پھر بے قابو ہوتا ہے اور اس کو خیر شر کی تمیز نہیں رہتی۔ تو یہ دو نشے جو فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دو نشے آ جائیں تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہے گا، پھر غلط صحیح کی تمیز نہیں رہے گی اس میں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہوں تم پورے دین پہ رہو گے۔ ایک نشہ جہالت کا، جہل کا نشہ، اور دوسرا نشہ دنیا میں جینے کی محبت کا نشہ، دنیا میں رہنے کے شوق کا نشہ۔ دنیا میں رہنے کا شوق یہ بھی ایک نشہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ابھی تو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت غالب آ جائے گی تو فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم پھر نیکی کا حکم نہیں کرو گے، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے منع نہیں کرو گے، وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، نہیں کرو گے۔ القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دن کتاب اور سنت پہ، کتاب اور سنت کی بات کہنے والے جو لوگ ہوں گے نا، القائلون، جو کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت کی بات کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کا درجہ اللہ کے ہاں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، ان کا درجہ ان مسلمانوں کی طرح ہوگا جو حضور کے زمانے میں ابتدا میں مسلمان ہوئے، یعنی مہاجرین اور انصار۔ آج کے زمانے میں جب دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، ہر ایک دنیا کے نشے سے چور ہے، تو آج کے زمانے میں اگر کوئی قرآن کی بات کہہ رہا ہے، سنت کی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے، اس کا درجہ اللہ کے ہاں سابقین الاولین المہاجرین الانصار جیسا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے ان میں سے بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگ جو انبیاء نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، عام امتی ہوں گے، ولا شہداء، شہید بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اپنی موت مرے ہوں گے، یغبطہم یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ علی منابر من نور یعرفون، لیکن ان کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے، اور وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے۔ 14ویں کا چاند دور سے نظر آتا ہے نا، چشمہ تو لگانا نہیں پڑتا اس کو دیکھنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا کون ہوں گے وہ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کی محبت اللہ کے دل میں بٹھاتے ہوں گے، اور اللہ کی محبت اللہ کے بندوں کے دلوں میں بٹھاتے ہوں گے۔ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصْحًا، اور وہ زمین پہ چلیں گے خیر خواہیاں لے کر، اوروں کی ہمدردی لے کر، اوروں کا بھلا چاہتے ہوئے، سب کا بھلا، سب کی خیر، کسی کا برا نہیں چاہتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ کتنی ان کی صفات بتائیں بھائی؟ 3 صفات۔ کتنی صفات؟ ایک، اللہ کے دل میں بندوں کی محبت ڈالیں گے،
بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں گے اور وہ سب کے خیر خواہ ہوں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، کسی کا برا، بولو بھائی، کسی کا برا، سب کا بھلا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈالیں گے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کریں گے، اللہ کے انعامات بیان کریں گے، بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اچھا، اللہ کے دل میں بندوں کی محبت کیسے ڈالیں گے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو فرمایا وہ ان کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم کریں گے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کریں گے۔ جب وہ لوگ ان کی مانیں گے، یعنی اللہ کے پسندیدہ کام کریں گے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچیں گے، تو اللہ ان سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑا جائے گا؟ حالانکہ یہ تو اہل اللہ کے کاموں کے، اہل اللہ کے نیک اعمال کے سردار ہیں۔ اہل اللہ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں ان سارے نیک اعمال کے سردار اعمال وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو ایسا کام بھی چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ تو کب ہوگا یہ؟ تو فرمایا جب تم میں وہ بات پیدا ہو جو بنی اسرائیل میں آ گئی تھی، ما اذا اصابکم ما اصاب بنی اسرائیل، جب تم میں بھی وہ مرض پیدا ہو جائے جو بنی اسرائیل کو لگ گیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کو کون سا مرض لگ گیا تھا؟ بنی اسرائیل میں کیا کمی پیش آ گئی تھی؟ فرمایا اذا داہن خیارکم فجارکم وصار الفقہ فی شرارکم وصار الملک فی صغارکم فعند ذلک تلبسکم فتنۃ تکرون ویکر علیکم۔ فرماتے ہیں جب تمہارے نیک لوگ فاسق فاجر لوگوں کی چاپلوسیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ تمہارے نیک لوگ کیا کریں گے؟ فاسق فاجر لوگوں کی چاپلوسیاں کریں گے، یعنی ان کی طبیعتوں کی رعایت کریں گے۔ بھئی یہ بات کیسے کہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، فلاں صاحب کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا بس ان کے مطلب ہی کی بات کرو، ان کے مطلب کی بات کرو۔ ایک ہے حکمت عملی، وہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے حکمت عملی، یعنی حکمت عملی کے ساتھ کسی کو سیدھے راستے پہ لانا، اور ایک ہے چاپلوسی، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے اوروں کی ملامت اور ناگواری سے بچنے کے لیے حق بات کہنے سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں چاپلوسی، مداہنت۔ جب تمہارے نیک لوگ یعنی دیندار طبقہ جب فساق اور فجار کی چاپلوسیاں کرے گا، اور جب دین کی سمجھ شریر لوگوں میں رہ جائے گی، یعنی علم ان لوگوں کے پاس آئے گا جو اندر سے بگڑے ہوئے ہوں گے، علم تو ہے لیکن ہیں بگڑے ہوئے لوگ، اور حکومت ذلیل قسم کے لوگوں کے پاس ہوگی۔ چھوٹے لوگ گندے لوگ، طبیعت کے بہت ہلکے لوگ، جب ایسے لوگوں کے پاس حکومت آ جائے گی تو اس وقت پھر تم میں فتنہ آ جائے گا، اس وقت تم میں فتنہ آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ جہاد کی کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ ایک ہے جہاد ہاتھ سے کرنا، ایک ہے جہاد زبان سے کرنا، ایک ہے جہاد دل سے کرنا۔ تو جہاد کی 3 قسمیں ہیں، ہاتھ سے جہاد کرنا، زبان سے جہاد کرنا، دل سے جہاد کرنا۔ سب سے پہلا درجہ جہاد کا وہ ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا جہاد ہے، پھر دل کا جہاد ہے۔
جب دل بھی نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برا نہ جانے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے اور بڑے درجے کے لوگوں کو اللہ نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیکی کا حکم نہ کیا اور برائی سے منع نہیں کیا وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک وہ جو کسی ایسی جماعت کو دیکھے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی ہو، بس وہ بھی اپنی جان اور مال سے ان کے ساتھ جہاد کرنے لگ جائے۔ اور ایک وہ شخص جو زبان سے جہاد کرے اور نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ اور تیسرا وہ شخص جو دل سے حق کو سمجھے اور جانے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، دل سے صحیح کو صحیح جانے اور برائی کو برائی جانے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی برائی دیکھے یا کوئی بری بات سنے، کوئی غلط عقیدے کی بات سنی جائے یا کوئی غلط عقیدے کی بات دیکھی جائے یا کوئی غلط کام شریعت کے خلاف دیکھا جائے یا سنا جائے یا پڑھا جائے، تو فوراً دل سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یعنی بے حس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے حس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے آس پاس برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑے حشاش بشاش، نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بس سب ٹھیک ہے یار، چلنے دو بھائی، اتنی سختی نہ کرو، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ یعنی خود نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آس پاس کے کسی کی داڑھی نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ ان کے داڑھی کاٹنے اور مونڈنے کو برا نہیں سمجھتے، دل سے کہنے کی ہمت نہیں ہے، کم از کم دل سے تو برا سمجھے نا، لیکن نہیں کرتے۔ وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، خود نہیں کرتے لیکن ان کی اس برائی کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو ایسے لوگ پھر ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ ان سے بھی نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے غلط کو غلط جاننا بھی ایک قسم کا جہاد ہے، یہ جہاد کی سب سے آخری صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عجیب بات فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی برائی کو دیکھو نا اور تم اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو ختم کرو، اس کو بدل دو، تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہو کہ میرا یہ بندہ اس کام کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھے کہ تمہیں یہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے تمہیں بھی ناپسند ہے، یہ نہیں کہ تمہارا دل بھی اس کو گوارا کر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر تم تو اللہ کے راستے میں نہیں ہو، اللہ کے راستے پر نہیں ہو، اللہ تو اس کو ناپسند کر رہا ہے اور آپ اس کو گوارا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کسی اور راستے پہ ہیں، اللہ کا راستہ کوئی اور ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس لیے یہ ایک صفت ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جب کبھی بھی برائی سامنے آئے، کوئی اللہ کی نافرمانی سامنے آئے، کوئی غیبت ہو رہی ہے، کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی گانا بجایا جا رہا ہے، کوئی ڈانس ہو رہا ہے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو بہت اچھا۔ سمجھانے سے بھی پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ختم کر سکتے ہیں تو بہت اچھا، ختم نہیں کر سکتے تو سمجھا دو، سمجھا بھی نہیں سکتے تو دل سے تو دل میں تو اس کی ناپسندیدگی کا اظہار اور احساس رکھو، تاکہ اللہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ
اس کام پہ راضی نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، اس کی مثال سمجھیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے نا، اب یہاں پہ سندھی اسپیکنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی اسپیکنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اردو اسپیکنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پشتو اسپیکنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ان قوموں میں سے کسی ایک قوم کی برائی بیان کرنا شروع کر دوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یار یہ جو سندھی ہے نا بڑے نکم میں، یا میں کہوں یہ جو پنجابی ہے نا یہ بڑے فراڈی ہیں، یہ جو پٹھان ہے نا یہ بڑے بیوقوف ہیں، یہ جو بلوچ ہے نا کسی کام کے نہیں ہے مثلاً۔ تو اب اس مجلس میں جس قوم کی برائی میں بیان کر رہا ہوں اس قوم کا جو بیٹھا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ میری زبان کو بند نہیں کر سکے گا کہ آپ حضرت صاحب بات کر رہے ہیں میں کیا کہوں ان کو، اور کہہ بھی نہیں سکے گا کچھ، لیکن اس کا چہرہ بتائے گا کہ اس کی قوم کی توہین اس کو اچھی نہیں لگ رہی۔ بھئی چہرہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بتاؤ بھئی، چہرہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بتائے گا نا؟ ہیں ایک دم مجلس میں صرف اسی کا چہرہ اتر جائے گا، یار یہ تو ساری دنیا کو جوڑنے والے لوگ ہی ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، قومیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو چاہے نہ کہہ پائے لیکن اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ اس کو برا لگ رہا ہے۔ بس یہ چاہتے ہیں اللہ پاک کہ کم از کم برائی کے وقت لگے تو صحیح نا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اگر تم بشاشت سے بیٹھے ہو مزے لے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم بھی کرنے والے ہی ہو، اس کا مطلب تمہیں برائی نہیں لگتی۔ بات واضح ہو گئی؟ مثال سے بات واضح ہوتی ہے نا، واضح ہو گئی بات؟ تو یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اگر یہ چیز آخری درجے والی بھی ہم میں نہ رہی نا تو پھر ہم سے دین نکل جائے گا، پھر ہم بے حس ہو جائیں گے، پھر دین اور دنیا، بے دینی اور دین یہ دونوں ہماری نظروں میں برابر ہو جائیں گے۔ چلو تو بھی ٹھیک ہے، نہ چلو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو نہ چلو تو بھی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دین تو فضول ہے، پھر تو بیکار ہے، جبکہ دین تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر تو نجات نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی ہمیں مشق کرنی ہے یہاں رہتے ہوئے۔ چند صفات کل سے چل رہی ہیں، ایک صفت تو بتائی صحابہ کی، جو صفت ہے وہ ہے مراقبہ۔ کل بات آئی تھی نا مراقبے کی، صحابہ کتنا مراقبہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات آئی خاموش رہنے کی، تیسری بات آئی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو نشانہ بنایا جائے، ہمیشہ اپنے آپ کو ڈانٹا جائے، اپنے آپ کو متہم کیا جائے، اپنے کیڑے نکالے جائیں، اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنے آپ سے پوچھا جائے یہ تم نے کیوں کیا ہے، ایسے کیوں کرتے ہو؟ جیسے ہم اوروں کا محاسبہ کرتے ہیں نا، اوروں پہ نظر جمائے بیٹھے رہتے ہیں کون کیا کرتا ہے، نہیں، اپنے آپ پہ نظر رکھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اور چوتھی چیز آج یہ آئی کہ ہمیں برائی اگر ہو رہی ہے تو اس کو بدلنا ہے، یا سمجھانا ہے، یا پھر کم از کم دل ہی دل میں اس سے کراہت کا اظہار کرنا ہے، کم از کم دل میں کراہت کا۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے خدا نہ خواستہ کسی کی گیس خارج ہو جائے تو چہرے پہ اس کا اثر تو آ جاتا ہے نا، جن کے ناک میں وہ بدبو جائے گی ان کے چہرے پہ اثر تو آ جائے گا نا، غیر شعوری طور پہ آ جائے گا، برا لگے گا۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہو تو فوراً محسوس ہو کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اب یہاں سے کوئی رکشے والا، چنگچی والا زور سے گانے بجاتا ہوا گزرے اور ہم مزے سے بیٹھے رہیں اور ہم میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ چہرے پہ ناگواری کا اثر آنا چاہیے، دل ناگواری آنی چاہیے دل میں، چہرے پہ اس کا اثر آ ہی جاتا ہے۔
دل کی ناگواری چہرے پہ ضرور آتی ہے، دل کی ناگواری چہرے پہ ضرور آتی ہے۔ حضرت ابو رکاس سے روایت ہے کہ میں اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکلا، میری عمر بھی چھوٹی تھی، تو میں گیا حضرت حذیفہ کے پاس۔ تو حضرت حذیفہ فرما رہے تھے کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی شخص ایک بات کہتا تھا، کوئی شخص ایک جملہ کہتا تھا، ایک لفظ بولتا تھا، تو سارے مسلمان اس کو منافق سمجھتے تھے کہ یہ لفظ جو اس نے بولا ہے یہ مسلمان تو نہیں بول سکتا، مسلمان تو ہر وقت آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، یہ ایسی فضول باتیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایک بات کہتا تھا اور وہ منافق شمار ہوتا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایسی باتیں ایک ایک نشست میں 4 دفعہ کہہ لیتے ہو، یعنی اتنی تم میں بے احتیاطی اور بے فکری آ گئی ہے۔ پھر فرمایا ضرور بضرور نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، لوگوں کو خیر پر ابھارو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، یا پھر تم پر شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیکی کا حکم کرتا ہوں، میں تمہیں ایک نیکی کا حکم کرتا ہوں اور مجھ سے وہ خود نہیں ہوتی، میں تمہیں ایک نیکی کا حکم کرتا ہوں اور وہ خود مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس کہنے پہ بھی اجر ضرور دیں گے۔ انہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خود چاہے خود تو کرے گا ایک حد تک، لیکن کہہ تو بہت زیادہ سکتا ہے نا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھئی رمضان قریب آ رہا ہے، رات کو سونا نہیں ہے، دعوت تو اس کی دے سکتا ہوں نا، اگرچہ رات کو میں بھی 8 نفلیں تہجد کی جیسے سنت ہے پڑھ کے پھر سو جاؤں، پھر سحری میں اٹھوں، لیکن دعوت تو دے سکتا ہوں نا ساری رات جاگنے کی۔ مثلا ابھی یہ باتیں بار بار نہیں آئیں گی، ساتھیوں کو چاہیے کہ ان باتوں کے مذاکرے کریں اور ان باتوں کی مشق کریں، مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہاں اس کو عمل میں لانا آسان ہے، گھر جا کے پھر انسان اپنے کام کاج میں پھنس جاتا ہے، اپنے ماحول میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کو ان باتوں کو سمجھنا بھی تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ اس کی مشق۔ اس میں ایک بات کی احتیاط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ غلط کام پر ناگواری کا احساس اور اظہار ہو، تو اس میں ایک باریک بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ برائی پر ناگواری کا اظہار ضروری ہے، برائی کرنے والے پر شفقت ضروری ہے۔ اگر برائی پر ناگواری کا اظہار کیا اور برائی کرنے والے سے نفرت کا اظہار کیا تو ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے، اس لیے کہ کسی کی توہین، کسی کی تحقیر اللہ کے ہاں بالکل ناقابل برداشت ہے۔ کسی کی توہین کرنے والا، کسی کو برا جاننے والا، کسی کو حقیر جاننے والا، وہ ایمان سے بھی بعض دفعہ محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے، عیسائیوں کی بستی کے پاس سے گزرے، عیسائیوں کی دل میں کمی آئی، اللہ نے ان کو اسلام سے محروم کر دیا اور وہ عیسائی ہو گئے، 1 سال تک خنزیر چراتے رہے، قرآن بھی بھول گئے، حدیث بھی بھول گئے، اور ہزاروں ان کے مرید تھے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ مرتد ہو گئے۔ بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور پہلے سے بھی بڑے اللہ والے بنے، لیکن یہ بہت بڑی
بہت زیادہ اللہ کو ناپسند ہے یہ بات. تو اس لیے جب کبھی برائی ہو تو برائی کرنے والے پر تو آئے شفقت، لیکن برائی سے ہو نفرت. یہ تھوڑی سی باریک بات ہے، اس موقع پہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچے کے کپڑوں میں پاخانہ نکل جاتا ہے تو ماں کو پاخانے سے تو نفرت ہوتی ہے، اس کا پاخانہ اٹھا کے اپنے ماتھے پہ تو نہیں لگاتی نا، احتیاط سے دھوتی ہے، اپنے کپڑے بچاتی ہے، اس لیے کہ اس کو نفرت ہے. لیکن بچے سے تو نفرت نہیں ہوتی نا، بچے پہ تو شفقت ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بس جلدی سے اس کو نکالوں، اس سے جلدی سے دھوؤں اس کی گندگی کو. بالکل اسی طرح سے تو برائی سے نفرت ہو، برے سے نفرت نہ ہو، اس لیے کہ وہ برا اپنی ذات میں تو برا نہیں ہے نا، برائی کی وجہ سے برا لگ رہا ہے تو میں محنت کروں تاکہ وہ برائی سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.